جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات لکھی، توجہ فرمائے۔ فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ حق 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 ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دیں، ان پہ توجہ مت دو۔ نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر۔ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی۔ اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو، فرمایا فراموشی۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبانیں نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر، عرس اعلیٰ حضرت جامعہ نوریہ رضویہ۔ سامنے ہو تو خاموشی۔ بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی،
اب خوش ہیں آپ لوگ؟ درود شریف پڑھے بلند آواز. ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سن لیں، عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹ پیچھے ہو فراموشی، یعنی پیٹ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو. عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو فراموشی. اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بھائی. کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں گرم جوشی، یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب گرم جوشی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. واہ 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 واہ. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا. کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول. اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے کے لیے. تمہاری عورتیں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے. اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول. مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کرائی جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ. آپ نے پورا بیان سن لیا ہوگا. سید امین القادری صاحب عرس اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے جو بات کہی ہے وہ ایک بات بالکل مجھے جیسا لگتا ہے وہ صحیح ہے کہ جس طریقے سے کوئی شان رسالت میں گستاخیاں کرتا ہے تو ہم اسے جو ہے اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور ہمیں جو ہے آتنکواد گھوشت کر دیا جائے. ہمارے بیچ میں کچھ لوگوں کو شامل کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم اس کی بات پہ کان ہی نہ دھریں. ارے جو کچھ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کی شان ہمیشہ سے اونچا ہے، ہمیشہ سے ابد ہے اور ہمیشہ اونچا ہی رہے گا. کسی کے بولنے سے ہمارے نبی کی شان کم نہیں ہوگی. ہاں الگ بات ہے کہ احتجاج جو اس طریقے سے لوگ آج کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے سید امین القادری نے عرس اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کا پیغام سنایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ طریقہ ٹھیک ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.